ماسک نہیں پہنیں گے تو آپ کو کیا کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو ویکسینیٹ نہیں کرائیں گے تو آپ کو کیا کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. جو لوگ اس ڈیڈلی خطرناک وائرس کو فلو کہتے ہیں، ان کے اس پروپیگنڈے کو، ان کے اس بیانیے کو شکست دینے کے لیے ہمیں سب سے زیادہ جو مدد چاہیے وہ ہمارے میڈیا کی ہے. اور میں میڈیا سے گزارش کروں گا کہ وہ پروگرامز بھی کرے، اپنے نیوز بلیٹنز بھی کرے، اسپیشل رپورٹس بھی کرے، تاکہ ایک عام آدمی جو کہ آپ کے ٹی وی چینل دیکھتا ہے، جو کہ آپ کے اخبار کو پڑھتا ہے، آپ کی ویب سائٹ کو دیکھتا ہے، وہ سمجھ سکے کہ سچویشن کتنی گمبھیر ہے. اور جب یہ بات صرف حکومت کا ترجمان دیکھتا ہے، وہ سمجھ سکے کہ سچویشن کتنی گمبھیر ہے. اور جب یہ بات صرف حکومت کا ترجمان یا کوئی حکومتی نمائندہ نہیں بلکہ میڈیا کے انڈیپینڈنٹ آبزرورز کر رہے ہوں گے، جب یہ بات سوشل میڈیا پہ آپ انفلوئنسرز کر رہے ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں اور زیادہ فوقیت ملے گی احتیاط کے بیانیے کو. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں صوبہ سندھ میں 16,975 ٹیسٹ کیے گئے، 16,975 ٹیسٹ ہوئے، جن میں سے 2,153 2,153 کیسز پازیٹیو کے آئے ہیں. یعنی کہ تقریباً 13% سارے صوبے کے اندر پازیٹیوٹی کی شرح ہے اس وقت. خطرناک چیز یہ ہے کہ اگر پچھلے 24 گھنٹوں میں 2,153 پازیٹیو پیشنٹ آئے ہیں تو یہ ہم میں سے کوئی ہوگا، ہمارا جاننے والا ہوگا، وہ اپنے گھر میں جب رہتا ہوگا تو اس گھر کے اندر کم از کم 4 لوگ تو ہوں گے. ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے ساتھ کلوز پروگزیمٹی میں رہتے ہیں، جن کے ساتھ آپ اپنا گزر بسر کرتے ہیں، جن کے ساتھ آپ ڈیلی گھر شیئر کرتے ہیں، کمرہ شیئر کرتے ہیں، باتھ روم شیئر کرتے ہیں، اگر مثال کے طور پہ ایسے 4 لوگ ہیں ہر گھر کے اندر، تو 2,153 کو اگر آپ 4 سے ملٹیپلائی کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ 9,000 افیکٹیز ڈیلی ہو سکتے ہیں. 9,000 افیکٹیز ڈیلی ہو سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیے، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جو سپر پاورز ہیں، جن کے اسٹیبلشڈ ڈیولپڈ ہیلتھ کیئر سسٹمز ہیں، ان کا نظام اس پیشنٹ کے پریشر کو برداشت نہیں کر پایا، تو کیا ہم متحمل ہو سکتے ہیں اس پریشر کے؟ یہ 2,153 پچھلے 24 گھنٹے میں نئے کیسز آئے، 2,153 بہت بڑا نمبر ہے، یہ بہت بڑا نمبر ہے یہ. اور آپ صرف جو میں نے آپ کے سامنے اعداد و شمار پیش کیے اس کو ملٹیپلائی کریں، آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیا پرابلم ہوگی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جب حکومت سختی کرتی ہے، حکومت سخت فیصلے کرتی ہے، تو بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی کراچی دشمن ہے، پیپلز پارٹی بزنس دشمن ہے. میں ان تمام ناقدین کو بتانا چاہوں گا پیپلز پارٹی عوام دوست ہے، سندھ حکومت عوام دوست ہے. اور اگر وہ سختی کے فیصلے کرتی ہے یا لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ خدا را حکومت کی دی ہوئی ریسٹرکشنز کو فالو کریں، تو آپ کے بہترین مفاد میں کرتی ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ خطرناک وائرس آپ کو لگے. جو لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، میں ان کو بتانا چاہوں گا بالخصوص کراچی شہر کے لیے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں
کراچی شہر کے اندر 6,623 ٹیسٹ ہوئے. 6,623 ٹیسٹ کراچی شہر میں ہوئے اور ان میں 1,743 لوگ پازیٹیو آئے, یعنی کہ 1,743 لوگ پازیٹیو آئے, یعنی کہ مثبت کیسز کی شرح 26.3% ہے ہمارے کراچی شہر میں. 6,623 میں سے 1,743 آئے, 26.3% پازیٹیوٹی ریشو. میں نے یہ نہیں کہا میرا کراچی, میں کہا ہمارا کراچی, ہم سب کا شہر ہے یہ, ہم یہاں بستے ہیں, ہماری فیملیز یہاں رہتی ہیں. 26% اگر مثبت کیسز کی شرح ہے, اگر 1,700 نئے پیشنٹ کرونا وائرس کے, کووڈ کے پچھلے 24 گھنٹوں میں آئے ہیں, تو آپ تمام ملٹیپلیکیشن کر سکتے ہیں کہ اگر اس پازیٹیو پیشنٹ کے گھر میں 4 افراد ہیں تو دیٹ مینس تقریباً 7,000 پیشنٹ ہمارے کراچی میں پچھلے 24 گھنٹے میں ایڈ ہو سکتے ہیں. اور اگر شرح اسی طریقے سے آگے بڑھی تو یہ 7,000 پیشنٹس کراچی شہر کے لیے ایک مہینے میں 2,10,000 پیشنٹس ہو سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کیا ہم اس سچویشن کو ڈیل کرنے کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ ہم نے ایک یہ گراف بنایا ہے, میں گراف آپ کو دکھانا چاہوں گا. یہ بڑا امپورٹنٹ کرو ہے, شاید یہ کرو لوگوں کو سمجھائے کہ سچویشن کتنی خطرناک ہے. یہ 26 جون سے شروع ہوتا ہے 26 جولائی تک, پچھلے 30 دن کی ڈیٹیل ہے اس کے اندر. 26 جون کو صوبہ سندھ کے اندر 511 پیشنٹس تھے. 26 جون 2021 کو ٹھیک ایک مہینے پہلے صوبہ سندھ میں 511 پیشنٹ سے یہ نظر آ رہا ہے. وہ بڑھ کے 26 جولائی 2021 کو 2,153 پر پہنچ گیا, یعنی کہ 30 روز میں 4 گنا پیشنٹس میں اضافہ ہوا ہے. جب یہ پیشنٹس میں اضافہ ہوا تو کچھ پیشنٹس کرٹیکل ہوتے ہیں, کچھ پیشنٹس کے اوپر اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے کہ ان کو سخت سمٹمز ڈیولپ نہیں ہو پاتے. وہ جو پیشنٹس ہیں جب وہ ہسپتال کا رخ کرتے ہیں تو آپ کے ہیلتھ کیئر سسٹم پر پریشر پڑتا ہے, اور آپ موجودہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ چاہے وہ پرائیویٹ ہسپتال ہو یا سرکاری ہسپتال ہو, سچویشن خطرناک ہے. پرائیویٹ ہسپتال آلموسٹ 100% کیپیسٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں. جو سرکاری ہسپتال ہیں تقریباً 65 سے 70% کیپیسٹی کے اوپر اس وقت وہ بھی چوک ہو چکے ہیں. اب فیصلہ ہم کو یہ کرنا ہے کہ کیا ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے, ذمہ دار شہری ہونے کا مظاہرہ کریں گے, ذمہ دار انسان ہونے کا مظاہرہ کریں گے, یا ہمارا جو غیر ذمہ داری کا ایک عمل ہے کیا حکومت کی بتائی ہوئی ریسٹرکشنز کو فالو نہیں کرنا, ہم اس کو فالو کریں گے. میری آج پریس کانفرنس کرنے کا مقصد تمام شہریوں سے گزارش کرنا ہے کہ کوئی حکومت سخت فیصلے نہیں کرنا چاہتی. ہمیں لاک ڈاؤن لگا کر خوشی نہیں ہوگی, لیکن اگر اسی طریقے سے سچویشن بڑھتی رہی کہ ڈیلی 2,153 پیشنٹس کرونا وائرس کے آئیں تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی اس پریشر کو برداشت نہیں کر پائے گا. آپ کے ڈاکٹرز اس وقت پریشان ہیں,
خدا را ان ڈاکٹرز کی قدر کیجیے، آپ کی نرسز، آپ کا ہیلتھ کیئر سٹاف، آپ کا وارڈ بوائے، وہ سینیٹری سٹاف جو کہ ان وارڈز میں صفائی کرتا ہے، وہ پریشان ہے، وہ انڈر پریشر ہے، وہ آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہے کہ خدا را وہ آپ کو ہسپتال میں نہیں دیکھنا چاہتا، وہ آپ کو بیماری کی حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا، وہ آپ کی صحت کے لیے دعا گو ہے، آپ کی تندرستی کے لیے دعا گو ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس مضیب وبا سے دور رہیں۔ خدا را اپنی حکومت کا ساتھ دیں، خدا را اس ہیلتھ کیئر سٹاف کا ساتھ دیں، خدا را اپنا ساتھ دیں۔ حکومت آپ سے کچھ بڑی چیز نہیں مانگ رہی، حکومت آپ سے آپ کی مدد، آپ کی کوآپریشن مانگ رہی ہے۔ مدد، کوآپریشن کس چیز میں؟ کہ آپ یہ ماسک پہنیے، اپنے چہرے کو، اپنی ناک کو، اپنے منہ کو ڈھانکیے۔ جیسے میں نے بھی ماسک پہنا ہوا ہے، خدا را ماسک یہ جو لوگ پہنتے ہیں اس طرح، یہ ماسک پہننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ پہنتے ہیں ماسک اس طرح، یہ ماسک پہننے کا طریقہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ ماشاءاللہ ماسک پہنتے ہیں اس طرح۔ خدا را یہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے، ہر دین میں احتیاط کی تلقین کی جاتی ہے، ماسک پہنے، ضروری ہے اس کو پہننا، اور ماسک کو صحیح طریقے سے پہنے، اپنے لیے پہنے، اپنے بزرگوں کے لیے پہنے، اپنے بچوں کے لیے پہنے۔ آپ تمام لوگ اپنے کاروبار کی خاطر، اپنے کام کی خاطر، اپنے روزگار کی خاطر گھر سے باہر نکلتے ہیں، اسکول بند کیے ہوئے بچے گھر پر ہیں۔ اگر آپ ماسک نہیں پہنیں گے تو آپ اپنے بچوں کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں، آپ اپنی بیگم کے لیے، اپنی خاوند کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں، آپ اپنے والدین کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں۔ تو خدا را ماسک کو پہننا یقینی بنائیں۔ ماسک کے بغیر دنیا بھر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کنٹرول کیا، یہ جو سپائک آئی کیسز کی، اس کو کنٹرول یا تو سخت لاک ڈاؤن کے ساتھ کیا کہ چیزوں کو بند کر دیں، دکانیں بند، کاروبار بند، ریسٹورنٹس بند، تفریحی مقام بند، سڑکوں پہ آپ نے بیریئرز لگا دیے کہ لوگ نکل نہ پائیں۔ یا تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ حکومت یہ بندش کا فیصلہ کرے کہ سب کچھ بند کر دیا جائے، اور بہت سارے ڈاکٹرز ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وقت آ گیا کہ بند کر دیں، لیکن ہم ایک لاسٹ ڈچ ایفرٹ ابھی بھی کر رہے ہیں آپ لوگوں کو قائل کرنے کے لیے کہ خدا را ہمارا ساتھ دیجیے، ماسک پہنیے، غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیے۔ تو کسی نے بڑا اچھا سوشل میڈیا پہ لکھا تھا کہ اپنی شادی، کسی کی شادی میں جا کے 5ویں تصویر نہ کھنچوائیے، 8ویں سیلفی نہ کھنچوائیے، انشاءاللہ زندگی رہے گی، صحت رہے گی تو 8ویں کے 80ویں سیلفی بھی ہوگی۔ دوسری چیز ویکسین۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں دنیا اب کھل رہی ہے، تو آپ ان ممالک کی مثال جب دیتے ہیں کہ وہ ممالک کھل گئے، تو ان تمام ممالک میں اگر آپ دیکھیں، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے وہ متحدہ عرب امارات ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، وہ اس لیے کھلے کہ وہاں پر آبادی کے 60% تناسب کو ویکسینیٹ کر لیا گیا۔ بدقسمتی کے ساتھ ہم لوگوں کے ویکسین کے حوالے سے بھی ایشوز ہیں۔ ہم پتہ نہیں کیوں واٹس ایپ پہ جو ڈاکٹرز بیٹھے ہیں ان کی بات سنتے ہیں، ہر بندہ ایکسپرٹ بنا ہوا ہے کہ نہیں یہ ویکسین نہ لگاؤ، کسی کے میگنیٹ آ جائے گا،
کوئی 2 سال بعد مر جاؤ گے. ہر ڈاکٹر